زیب منبر نہایتی قابل عزت سید العلماء قبلہ و کعبہ آغا سید محمد رضا رضوی صاحب لاہور، انہاں دے بعد نہایتی قابل عزت سید الذاکرین قبلہ سید حمزہ مہدی شاہ صاحب رنگ پور، ذاکر اہل بیت سید منتظر مہدی غدیری صاحب، ذاکر سید ذاکرین قبلہ سجاد حسین شاہ صاحب مدینہ سادات، ذاکر اہل بیت سجاد حسین باٹی بنگلہ، ذاکر سید محمد عسکری شاہ صاحب، اور آخر تے حاجی الحرمین قبلہ حاجی ناصر عباس آف نوتک۔ سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جو ہر حمد کے لائق ہے، اور درود و سلام ان ہستیوں پر جن کے صدقے سے خود درود میں دم درود آ گیا۔ محترم سامعین، مجھ سے بہتر پڑھنے والے مجھ سے پہلے پڑھ چکے، مجھ سے بہت بہتر پڑھنے والے میرے بعد ممبر پر موجود ہیں، اور ان بہترین کے درمیان میں ممبر پر حاضر اس لیے ہو گیا ہوں تاکہ در بطول کے جارو کشوں میں اپنا نام لکھوا سکوں۔ محترم سامعین، پاک پروردگار قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ، میں نے چن لیا، مصطفیٰ بنا دیا، چنیدہ بنا دیا، الگ کر لیا۔ کن کو چنا ہے؟ آدمہ و نوحن و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ میں شکر گزار ہوں، میں نے کن کن کو مصطفیٰ بنایا ہے؟ آدم کو بنایا، نوح کو بنایا، ابراہیم کو بنایا آل سمیت، اور عمران کو بنایا آل سمیت۔ میں شکر، دونوں ہاتھ بلند کر کے نہیں تھکا ہوا نہیں، ایک ایسا نعرہ سنائے گا جو باہر کھڑے ہیں وہ بھی اندر آ جائے۔ آباد و شاد رہی، سلامت رہی۔ بھائی ہم لوگ اگر کسی کو چنتے ہیں تو ہم اسے کچھ سیٹ بھی دیتے ہیں۔ بھائی جیسے الیکشن میں چنا گیا، یہ بڑی سیٹ ہم نے یہ بڑا ووٹ اس نو دے بنا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں یہ چھوٹا ووٹ اس کا ہے، وہ ایم این اے، وہ ایم پی اے۔ بھئی سیٹ دی، ڈیزگنیشن دیا تو اس کا اعلان بھی کر دیا۔ بھئی یہ مجلس ہو رہی ہے، یہ ساؤنڈ سسٹم سنبھالنے والے جو بیٹھے ہیں یہ ساؤنڈ ماسٹر کہلائیں گے، یہاں پہ اعلان کرنے والا جو بھائی موجود ہے وہ اسٹیج سیکٹری کہلائے گا، جو ذکر کرنے والا ہے آل محمد کا وہ ذاکر کہلائے گا۔ بھئی ایسا ہی ہے نا؟ یا رب العزت چنے تو نے بھی ہیں، 4 ہستیوں کو چنا ہے، کیا ان کو کوئی سیٹ، کوئی مرتبہ، کوئی ڈیزگنیشن بھی دیا یا بس چن لیا؟ اللہ نے کہا نہیں، جن کو میں نے مصطفیٰ بنایا ہے، جن کا استفاع کیا ہے، جن کو گناہوں سے مبرہ کیا ہے، ان کے لیے میں نے عہدے بھی چنے ہیں۔ میں نے کہا یا رب العزت یہ پوری پبلک بیٹھی ہوئی ہے، ان عہدوں کا اعلان بھی کر دے تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ ہدایت لینی کس کس سے ہے۔ توجہ ہے نا؟ جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، ہدایت لینی کس کس سے ہے؟
میں نے کہا یا رب العزت 4 ہستیوں کو چنا ہے، پہلے نمبر پہ چنا آدم کو، پھر نوح کو چنا، پھر ابراہیم کو چنا آل سمیت، عمران کو چنا آل سمیت، جو خاموش بیٹھے ہیں ان کے لیے عرض کر دوں اللہ نے جن 4 کو چنا ہے 2 کو چنا ہے آل کے بغیر، 2 کو چنا ہے آل کے ساتھ۔ توجہ ہے نا؟ اب رب العزت اعلان کر کے کہہ رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر بنانے جا رہا ہوں میں اپنا پہلا خلیفہ۔ اب جو خاموش رہ گیا دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں سمجھوں گا پتہ نہیں کرنے کیا آیا تھا کہ یہاں پر بیٹھ کر بھی اس کا دماغ کہیں اور تھا، دھیان کہیں اور تھا، سوچ کہیں اور تھی۔ نہیں، جو ذکر علی میں ہے وہ سوچ بھی یہی رہے ہیں کہ علی علی کرنا کس طرح ہے۔ جملہ آپ کی نظر کرنے لگا ہوں، اللہ نے اعلان کر کے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، آدم کو میں دے رہا ہوں عہدِ خلافت۔ السلام علیکہ یا نوح نبی اللہ، نوح کو میں نے نبی بنا دیا۔ میں نے کہا یا رب العزت خلافت تو دے چکا، نبوت دے چکا، اب ابراہیم کو کیا دے گا؟ کہا اس کو نبوت بھی دوں گا، اس کو رسالت بھی دوں گا، اس کے بعد بھی لوں گا اس کا امتحان، امتحانوں میں پاس ہو گیا تو اسے انسانوں کا امام بھی بنا دوں گا۔ آباد و شاد سلامت ہو، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری میں شکر گزار۔ بھئی توجہ ہے نا؟ کتنے عہدے تقسیم ہو چکے؟ 3 عہدے تقسیم ہو چکے۔ جن 4 کو چنا تھا ان میں سے 3 کو اللہ عہدے دے چکا، خلافت دے چکا، نبوت دے چکا، امامت دے چکا۔ میں نے کہا یا رب العزت عہدے تو تھے یہی جو تو پہلے دے چکا، اب رہتے ہیں جناب عمران اور ان کی آل۔ نہیں جو سر ہلا رہے ہیں، سر ہلانے والا ہمیں نہیں چاہیے۔ جس کی زبان سے نعرہ حیدری نہ نکلے وہ کرنا کیا ہے؟ وہ زبان جو چائے کے ڈھابوں پہ بولتی ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ توجہ ہے نا؟ یا رب العزت یہ سارے عہدے تو دے چکا، ہستیاں 4 تھی جن کا تو نے اعلان کیا تھا، 3 عہدے تو نے بنائے دے چکا۔ اللہ نے کہا ہاں جو عہدے میں نے دیے ہیں وہ پبلک کے لیے تھے، ایک عہدہ وہ ہے جو مجھ اللہ کے لیے ہے۔ نہیں آخری آدمی تک بات سمجھ میں آ جائے میرے ساتھ بولنا ضرور۔ یا رب العزت بتا تو صحیح، اللہ نے اعلان کر کے کہا کہ قاری قرآن سے کہہ دو، حافظ قرآن سے کہہ دو کہ قرآن صرف رٹا نہ کریں، ذرا آنکھیں کھول کے پڑھ بھی لیا کریں۔ جو 4 چنے تھے 3 کو وہ عہدے دیے جو پبلک کے تھے، آخری آل عمران کو وہ عہدہ دوں گا جو مجھ اللہ کا ہے۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کر کے کہہ دیا کہ یاد رکھنا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یاد رکھنا آدم کو خلافت دے دی، نوح کو نبوت دے دی، ابراہیم کو امامت دے دی، اب رہ گیا چوتھے، یا میں اللہ تمہارا ولی ہوں یا رسول تمہارا ولی ہے یا آل عمران میں ہر ایک علی تمہارا ولی۔ سلامت رہے، میں شکر تھک تو نہیں گئے؟ ماشاءاللہ مولا آباد و شاد رکھے، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ یا رب العزت اتنا الگ عہدہ، یا تو ولی ہے، یہ رسول ولی ہے، یا آل عمران ولایت کے درجے پر؟ میں نے کہا یا رب العزت یہ درجہ تو دے دیا تو سیٹ بھی تو اتنی بڑی چاہیے نا بھائی، جتنا بڑا درجہ ہوتا ہے کرسی بھی اتنی بڑی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بھائی پہلا بنایا آدم کو خلیفہ، اللہ نے اعلان کیا تو اللہ نے کہا دیکھو ساری طاقتیں اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ میں نے کہا سمجھ آ گئی کہ آدم خلیفہ ہے تو طاقتوں سے سجدہ کروا دیا۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوگا جو ولایت کے درجے پر ہوگا اللہ اسے بھی سجدہ کرائے گا۔ کہا نہیں ذرا غور کر تو صحیح، یہ آدم کو میں نے خلافت دی ہے، ولی کو وہ عہدہ دیا ہے، یا میرا اللہ کا ہے یا رسول کا ہے یا آل عمران کا ہے؟ اس کا درجہ یہ بتایا کہ آدم کو میکائیل نے بھی سجدہ کیا، جبرائیل نے بھی سجدہ کیا، اسرافیل نے بھی سجدہ کیا، میکائیل نے سجدہ کیا، یہ پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ مجھے مجمع
میں سے ایک آدمی بتا دے کہ جبرائیل نے آدم کو سجدہ کیا، کیا اس کا سجدہ باطل ہوا؟ میکائیل نے سجدہ کیا، کیا اس کا سجدہ باطل ہوا؟ اسرافیل نے سجدہ کیا، کیا اس کا سجدہ باطل ہوا؟ امت ہمیں بتائے تو صحیح، جو اس درجے پر ہے کہ وہ درجہ ولایت سے کم ہے، اس کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ میں نے کہا یا رب العزت، جو ولایت کے درجے پر ہے کیا اسے بھی ڈائریکٹ سجدہ کرائے گا؟ اللہ نے کہا نہیں، وہ اونچے درجے پر ہے، اس کو ڈائریکٹ سجدہ نہیں کرواؤں گا، اپنا گھر بنواؤں گا، ان سے تگاریاں اٹھواؤں گا، اس گھر کے اندر 13 رجب کو علی کی ماں کو بلاؤں گا، علی کا ظہور کراؤں گا، اس کو ولایت کا درجہ دوں گا، اور یاد رکھنا علی کو نہیں، علی کے زچہ خانہ کو سجدہ کرا۔ آباد و شاد سلامت رہے، میں شکر۔ علی ولی کی ولا کے اسیر بیٹھے ہیں، علی ولی کی ولا کے اسیر بیٹھے ہیں، یہ قسم خدا کی یہ سارے باضمیر بیٹھے ہیں۔ 13 رجب میں جو لکیر بنی کعبہ میں، اسی لکیر کے سارے فقیر بیٹھے ہیں۔ نعرہ حیدری! بھائی توجہ ہے نا؟ تھک تو نہیں گئے؟ یاد رکھیے گا، اللہ نے وہاں آدم کو ڈائریکٹ سجدہ کرایا، یہاں کعبہ کو تب تک سجدہ نہ کرایا۔ بھائی سجدے کا تعلق ہے کس سے؟ وہی پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے، سجدے کا تعلق ہے روح سے۔ بھائی انسان میں روح ہوتی ہے، وہ قیام بھی کرتا ہے، رکوع بھی کرتا ہے، سجدہ بھی واجب ہے۔ یا روح نکلی نہیں، اللہ نے کہا اب سجدہ نہ کرنا۔ نماز جناب اعظم میں اس لیے سجدہ نہیں ہے، یاد رکھے گا یہی وجہ تھی، یہی راز مخفی ہے کہ مشرق و مغرب شمال و جنوب سجدے ہوتے رہے، یا آدم کو تب تک سجدہ نہ ہوا جب تک کہ آدم میں روح نہ پھونک دی گئی۔ یہی وجہ ہے، یہی راز مخفی ہے کہ اللہ نے کہا بے روح کے مجسمے کو سجدہ نہ کرنا۔ آدم کو تب تک سجدہ واجب نہ ہوا جب تک آدم میں روح نہ ہو گئی، اور یہی وجہ ہے کہ مشرق مغرب شمال و جنوب رک کر کے سجدے ہوتے رہے، لیکن کعبہ کو بھی تب تک سجدہ واجب نہ ہوا جب تک 13 رجب کو کعبہ کے اندر روح کعبہ نہ آ گئی۔ آباد و شاد سلامت رہے، سلامت رہے، میں شکر۔ یک زبان ہو کے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری! میں شکر گزار، میں شکر گزار۔ بھئی یہ پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے، میں ایک سوال کر سکتا ہوں؟ رسول اکرم سے پوچھو تو صحیح، کعبہ تو پہلے کا بنا ہوا ہے نا؟ جب کعبہ موجود ہے، مسجد حرام ہے، تو وہاں جا کے جماعت کیوں نہیں کرواتے؟ خود تو نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیتے، خود تو رکوع کرتے ہیں لیکن کرنے کا حکم نہیں دیتے، خود تو سجدہ کرتے ہیں لیکن کرنے کا حکم نہیں دیتے۔ جو ٹھگے بیٹھے ہیں وہ بالکل خاموش ہو جانا، جو علی کی ولایت اپنے ہاتھوں پہ یوں لے کر بیٹھے ہوئے کہ عقیدت کا جملہ آئے اور اس جگہ اس کو جگہ دی جائے۔ میں جملہ ان کے نظر کرنے لگا ہوں، رسول نے مسکرا کر کہا ہاں میں نماز پڑھتا ہوں لیکن جماعت اس لیے نہیں کرواتا کہ ابھی جماعت کا امام نہیں آیا۔ ہاں رکوع تو کرتا ہوں، کرنے کا حکم اس لیے نہیں دیتا کہ حالت رکوع میں انگوٹھی زکوٰۃ میں دینے والا نہیں آیا۔ ہاں خود تو سجدہ کرتا ہوں، کرنے کا حکم اس لیے نہیں دیتا کہ حالت سجدہ میں سر کٹانے والا نہیں آیا۔ ہاں میں کعبہ تو ہے، اس کو سجدہ اس لیے نہیں کرتا کہ ابھی روح کعبہ نہیں آئی۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں جب بغیر علی کے اللہ کی نماز وہاں سے یہاں نہیں آتی تو بغیر علی کے ملا کی نماز یہاں سے وہاں کیسے چلی جائے؟ سلامت رہی، سلامت رہی۔ توجہ ہے نا؟ اور پھر یہی بات نہیں کی، یہ تعارف کروایا کس نے؟ رسول اکرم نے۔ دیکھیے کوئی اور کسوٹی نہیں سوائے رسول اکرم کی، محمد مصطفیٰ کی۔ میں کہتا ہوں سنت پر عمل کرنے والے مسلمانوں، ہمیں بتاؤ تو صحیح،
یہ 5 وقت کی نماز جو واجب ہے اس سے بچ کوئی نہیں سکتا کہ ہم کہیں جی ہم نہیں پڑھیں گے. بھئی ملنگ ہے, علی علی کر رہا ہے, جنت کی ٹکٹ تو اسے مل گئی, لیکن مجھے یہ ملنگ بتائے کہ علی علی کرتا یہ دھمالے ڈالتا جا رہا جنت کی طرف, جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں خود علی. انہوں نے جو ملنگ کو آتے دیکھا کہا ملنگ تو جنت جا سکتا ہے, لیکن بس مجھے اتنا بتا تو نے اس رب کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس رب کو مجھ جیسا علی سجدہ کرتا رہا. توجہ ہے کہ نہیں, پیچھے سے نعرہ آ گیا تو اگلے جواب ہی دے دے. میں شکر گزار. توجہ ہے نا, واجب. بھائی 5 وقت کی نماز واجب ہے. بھئی دعا بھی تو آپ اپنے لیے مانگ رہے ہیں, اللہ پر کیا احسان ہے اس کا؟ مجھے بتائیے اللہ پر کیا احسان؟ اہدنا الصراط المستقیم. یا رب العزت یہ 72-73 فرقوں میں سے ایک فرقے کو چھوڑ کے ہر فرقہ کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم. یا رب العزت ہمیں سیدھا راستہ دکھا. وضو اس نے کر لیا, کہہ رہا سیدھا راستہ دکھا. مصلی پہ وہ آ گیا, کہہ رہا سیدھا راستہ دکھا. توجہ میری طرف, جملہ میں آپ کے جھولیوں میں ڈالنے لگا ہوں. وہ مصلی پر آ کر کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم, مجھے سیدھا راستہ دکھا, سیدھا راستہ دکھا, سیدھا راستہ دکھا. صرف شیعان حیدر کرار ہیں جو در زہرا کے ماننے والے ہیں. جب وہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, وہ یہ نہیں کہتے سیدھا راستہ دکھا, وہ کہتے ہیں یا رب العزت در زہرا دیکھا ہوا ہے, بس اس راستے پہ ہمیں قائم رکھ. ہمیں اس راستے پہ قائم رکھ. باقی سب کہہ رہے ہیں یا رب العزت دکھا, صرف ہم کہہ رہے ہیں ہمیں قائم رکھ. اور اللہ نے کہا اگر دیکھنا چاہتے ہو زیادہ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, زیادہ دور جاؤ نہیں, ایسا کرو کہ میرے رسول کی اقتبا کرتے رہو, میرے رسول کی سنت پہ عمل کرتے رہو. جیسا وہ کرے ویسا عمل کرو, میں اللہ تم سے راضی ہو جاؤں. تھک تو نہیں گئے؟ بھئی تھک جائیں تو بتا دیجئے گا, کیونکہ میں منبر پر حاضری دینے آیا ہوں, قبضہ کرنے تو آیا نہیں. ٹھیک ہے نا بھائی, سب کہہ رہے ہیں سیدھا راستہ دکھا. جو اہل بیت کے ماننے والے کہہ رہے ہیں ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رکھ. یا رب العزت بتا نہیں دیتا کہ یہ صراط مستقیم ہے کیا. کہا جہاں رسول کے قدم آ جائیں, توجہ کا طالب ہوں, آخری آدمی جو کھڑا ہوا مجمع اس تک یہ جملہ آپ کے نظر کرنے لگا ہوں, جہاں رسول کے قدم آ جائیں وہ جگہ صراط مستقیم ہے. میں نے کہا یا رب العزت بتا تو صحیح یہ صراط مستقیم کیوں ہے؟ کہا اعلیٰ صراط مستقیم, جہاں نبی کے قدم آ جائیں وہ جگہ صراط مستقیم ہے, کیونکہ نبی کے قدم بھٹکتے نہیں ہیں. یہ قدم مکہ میں آ جائیں مکہ صراط مستقیم, یہ قدم مدینہ میں آ جائیں مدینہ صراط مستقیم, یہ قدم بت خانے میں آ جائیں بت خانہ صراط مستقیم, یہ قدم در زہرا پر ٹھہر جائیں در زہرا صراط مستقیم, یہ قدم پلان کے منبر پر آ جائیں پلان کا منبر صراط مستقیم. اب مجمع مجھے بتائے تو صحیح, جہاں نبی کے قدم آ جائیں جب وہ جگہ صراط مستقیم ہے, تو اگر کسی کے قدم مہر نبوت پہ آ جائے. شکر گزار. دونوں ہاتھ بلند کر کے یک زبان ہو کے حیدری. توجہ ہے نا, یاد رکھیے گا. کیا کروں دامن وقت میں گنجائش نہیں, بھائی کو زیادہ دیر انتظار بھی نہیں کروا سکتا. اللہ نے کائنات کو خلق کیا تو ان کے صدقے میں. مجھے یہ بتائیے, مجمع بیٹھا ہوا ہے, یہ لاکھ جا کر حج کر آئے, بچپن کے کرتوت تو دوست جانتا ہے نا, اس کا حق مارا اس کا حق چھینا, نمازیں غائب کر دیں, ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے, مولوی نے نیت کی پیچھے سے غائب ہو گئے, نیت کر کے کھڑے تھے. توجہ,
اب وہی یہاں سے ماں کا حصہ مارا، بہن کا حصہ کھایا، پیسہ جمع کیا، اللہ کے گھر چلا گیا، طواف زچہ خانہ علی کیا، ایک طواف کر کے واپس آیا، حاجی صاحب السلام علیکم، حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب، حاجی صاحب کی رٹ لگنا شروع ہو گئی، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پیر چوم رہا ہے، کوئی کپڑے کا دامن چوم رہا ہے۔ جو کل تک ہمیں کہتے تھے علم چومنا بدعت ہے، وہ حاجی کو چومتے چومتے تھکتا نہیں ہے۔ بھئی توجہ ہے نا؟ میرے سوزی نہیں ہے، میرے سوزی آپ بیٹھے ہوئے، آپ خاموش ہو گئے، سمجھو میرا سر چلا گیا۔ اب میں جملہ آپ کے نظر کرنے لگا ہوں، بھئی یہ اتنی عزت ملی کیوں؟ کہا پتہ نہیں، بس یہاں سے گیا تھا، وہ کالے گھر کا طواف کر کے جب واپس آیا اتنی عزت ملی۔ میں نے کہا مولوی سن لے، جس گھر کا طواف کیا ہے نا، اس گھر کے جو مکین ہیں اس کا بغض دل میں نہ رکھنا۔ یہی تو 1400 سال سے ہر منبر پر ہر دشمن حیدر کرار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم یہی تو بتاتے آ رہے ہیں کہ آؤ ہماری محافل میں، آؤ ہماری مجالس میں، کہ بنت زہرا دعا کرے گی اور نادان مان لے مولا ابو تراب کو کہ تیری قبر کی مٹی حیا کرے گی۔ توجہ ہے نا؟ حیدری یاد رکھیے گا، نبیوں کو نبوت تب تک نہیں ملی جب تک کہ ان کی ولایت کا اقرار نہ لے لیا گیا۔ بھئی سیدھی سی بات ہے، جناب آدم کو خلافت دی، کیا آپ سے پوچھ کے دی؟ آپ کی خاموشی بتاتی کہ شاید پوچھ کے دی ہو، نہیں، ہم سے پوچھی ہو۔ کوئی ذاکرین کی ٹیم گئی ہو کہ خلافت آدم کو دے؟ نہیں، اس کی مرضی تھی، اس نے دی۔ اس نے کہا میں نے بھی ناانصافی نہیں کی۔ آدم کے مقابلے میں بیٹھے تھے فرشتے، اگر بغیر ایسے ہی اٹھا کے دے دیتا بغیر امتحان کے تو فرشتے کہتے نہیں یا رب العزت ہم سے کیا خطا ہو گئی، ہم تو عبادت ہی تیری کرتے ہیں، ہم تو سجدہ تجھے کرتے ہیں۔ یہ تھا عبادت پر اتنا گمان کہ جو عبادت کرتا ہے وہ افضل۔ اللہ نے کہا آدم ذرا ہاؤلا کے نام تو بتا تاکہ انہیں پتہ چل جائے میں نے تجھے خلافت دی کیوں ہے۔ فرشتوں سے کہا ذرا تم بتاؤ ہاؤلا کے نام۔ فرشتے خاموش ہو گئے، لیکن جیسے ہی آدم سے پوچھا نا اور آدم میں دم جیسے ہی آیا تو آدم بے دم ہو کر پکار اٹھا کہ یا رب العزت میں تو اتنا جانتا ہوں تو محمود ہے، وہ محمد ہے، تو اعلیٰ ہے، وہ علی ہے، تو فاتر ہے، وہ سیدہ فاطمہ ہے، تو محسن ہے، وہ حسن ہے، تو قدیم الاحسان ہے، وہ حسین ہے۔ اللہ نے کہا آدم تو نے نمازیں نہیں پڑھی، تو نے روزے نہیں رکھے، تو نے حج نہیں کیا، لیکن تو سیدھا جنت چلا جا۔ کیوں؟ کیونکہ جنت عبادت خدا کا صلہ نہیں، معرفت اہل بیت کا صلہ۔ میں شکر گزار، میں شکر گزار۔ آپ جی ہیں، آپ سلامت ہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ توجہ ہے نا؟ اللہ نے جناب آدم کو ڈائریکٹ بھیج دیا جنت میں، جاؤ گھومو پھرو جنت کی سیر کرو، اور ایسے اٹھا کے نہیں بھیج دیا، شاہانہ لباس دیا جنت کا کہ دیکھو سیر کرنے جا رہے ہو نا جنت کا لباس پہن کے جاؤ تاکہ جا کے اولاد کو بتا سکو کہ میں جنت آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ نہیں 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 اتنی آسانی سے نہیں، جملہ میں آپ کے نظر کرنے لگا ہوں۔ اللہ نے آواز دے کر کہا آدم جدھر مرضی سیر کرنا، یہاں کا پھل بھی کھانا، شیریں دودھ بھی پینا، میٹھا پانی بھی پینا، چھاؤں میں بیٹھنا بھی صحیح، لیکن یاد رکھنا اس شجرے کے قریب نہیں جانا، وہ شجرہ ممنوع ہے تمہارے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے وہ شجرے والے اور ہیں، تم اور ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ اس شجرے کے قریب نہ جانا، لیکن ہوا کیا؟ سازش کی ایک شیطان نے، وہ شجرے کا پھل پہنچا جناب آدم تک۔ انشاءاللہ پھر وضاحت کروں گا کیسے پہنچا، کب پہنچا، لیکن جیسے ہی وہ پھل کھایا اللہ نے کہا آدم میری جنت سے نکل۔
آدم میری جنت سے نکل، آدم میری جنت سے نکل، جا زمین پر۔ میں کہوں گا ٹھیک ہے، جنت سے نکل رہے ہیں، آئے زمین کے لیے تھے، خلیفہ تو زمین کے لیے بنے، جانے لگے۔ اللہ نے کہا آدم اس طرح نہیں، یہ جو لباس دیا تھا یہ اتار کے جا۔ نہیں آخری آدمی تک، یہ لباس اتار کے جا، یہ لباس اتار کے جا، یہ جنت کا لباس ہے۔ میں نے کہا یا رب العزت تیرا خلیفہ ہے، تیرا خلیفہ ہے، حسنین کی جنت ہے۔ بے جنت کے مالک کون ہے؟ یہ مجموعہ مجھے بتائے، کون ہے جنت کے مالک؟ حسنین؟ اب چپ ہو جاؤ تو مجھے تمہاری چپ کی قسم، مجھے بتاؤ ضرور، جب حسنین ہے جنت کے مالک تو حسنین کی جنت کس ماں کے قدموں میں ہے؟ بھئی بی بی پاک سیدہ کے قدموں میں ہے نا۔ سرداران حسنین کی، سرداران جنت کی جنت ہے بی بی کے قدموں میں، تو جنت کی مالکن کون؟ بی بی پاک سیدہ۔ یہ سن لینا، سمجھ میں آ جائے میرے ساتھ بولنا، نہ سمجھ میں آئے میں اپنا حق ادا کرنے چلا ہوں اور اس کے بعد ربط مصائب دوں اور ممبر حوالے کروں۔ اس کا مطلب یہ ہوا سرداران جنت ہے حسنین، حسنین کی جنت ہے بی بی پاک سیدہ کے قدموں میں۔ میں کہوں گا یا رب العزت آدم تو تیرا خلیفہ ہے، لباس دیا ہے، یہ پہن کے جانے دے زمین پر۔ اللہ نے کہا نہیں، آدم سیاہ بن کر گیا تھا، یہ سیر کرنے گیا تھا، یہ جنت کا مالک نہیں ہے، یہ سیاہ بن کر گیا ہے، یہ لباس اتار کے جائے گا۔ سیاہ اور ہوتے ہیں، مالک اور ہوتے ہیں، یہ سیاہ ہے، لباس اتار کے جائے گا۔ جو مالک ہیں بیٹھیں گے زمین پر، لباس جنت سے آئے گا۔ سلامت رہے، آباد رہے، آباد رہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے یک زبان ہو کے حیدری، توجہ ہے نا؟ تو کیوں نکالا؟ کہ شجرہ ممنوعہ کا پھل کھا لیا تھا۔ میں کہوں گا سرداری کس کی؟ حسنین کی؟ نہیں، اب عقیدت کا جملہ میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، اب عقیدوں کو سنبھال کے بیٹھنا۔ خدا کی قسم یہ سمجھ میں آ گیا نا تو دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ سرداری حسنین کی ہے، جنت کا مالکن بی بی پاک سیدہ ہیں۔ اللہ نے کہا تو نے پھل کھایا ہے، جس طرح بھی کھایا ہے، جس طرح بھی پہنچا ہے، لباس بھی اتار، جنت سے بھی نکل، لباس بھی اتار، جنت سے بھی نکل۔ نہ بھولا ہوں نہ بھٹکا ہوں، جملے بار بار ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ اللہ نے کہا لباس بھی اتار، جنت سے بھی نکل، لباس بھی اتار، جنت سے نکل۔ یا رب العزت خطا کیا ہو گئی؟ اس درخت کا پھل کھا لیا جو اسے منع کیا تھا۔ اس نے سیدہ کی جنت کا پھل بغیر پوچھے کھایا ہے، سیدہ کی جنت کا پھل بغیر پوچھے کھایا ہے، سیدہ کی جنت کا پھل۔ میرا ان ہاتھوں کو سلام ہے، ان زبانوں کو سلام ہے، سیدہ کی جنت کا پھل بغیر پوچھے کھایا ہے۔ آدم کو خلیفہ بنایا اللہ نے، سردار ہے حسنین، مالکن ہے سیدہ۔ اللہ نے کہا سیدہ کی جنت کا پھل بغیر پوچھے کھایا ہے، لباس بھی اتار، جنت سے بھی نکل، لباس بھی اتار اور جنت سے بھی نکل۔ اور مولوی مجھے بتا تو صحیح، آدم جیسا خلیفہ سیدہ کی جنت کا پھل بغیر پوچھے کھا لے، جب وہ جنت سے نکل جاتا ہے اور کل کا کوئی گناہگار سیدہ کا باغ کھا جائے۔ میں شکر گزار، دونوں ہاتھ بلند کر حیدری، میں شکر گزار، میں شکر گزار۔ ہم سے کہتے ہیں روتے بہت ہیں، ہم مر نہ جائے۔ ملیکۃ العرب کی بیٹی، کون سا ایسا شخص تھا جس پر بی بی ختیجہ کے احسان نہ ہو؟ دو چار جملے ممبر حوالے کروں، ہاتھ سے مکمل قبول کیجئے گا۔ پاک رب العزت ان کا آنا قبول فرما، ان کے نیک دعاؤں نیک تمناؤں نیک حاجات کو مستجاب فرما۔ صدقہ بیمار کربلا کا، صدقہ اس بچی کا جس کے کان زخمی رہتے، مومنہ بیمار ہے، اسے شفاء کلی و کاملہ عطا فرما۔ خدا کی قسم
मुझे बताओ तो सही, शेब अभी तालिब में कैद हो गई ना जब बीबी, तो बीबी ने बुलाया अपने सरदार को, कहा या रसूल अल्लाह, आपसे दौलत का नहीं पूछती, आपसे शोहरत का नहीं पूछती, सोने चांदी का नहीं पूछती, सवाल कभी ना करती, लेकिन करती इसलिए हूं कि 3-4 साल की बच्चे की मां भी तो होना। मुझ पे ये वक्त आ गया, मुझे मेरी बेटी का मुस्तकबिल दिखा दीजिए। ये सवाल सुनना था कि रसूल की आंखों से आंसू जारी हुए, रोते रोते बैठ गए। कब बड़े मुश्किल वक्त पर बड़ा मुश्किल सवाल किया है। हाँ, अगर बर्दाश्त कर सकती हो तो मेरी 2 उंगलियों में देखो। अब क्या मंजर नजर आया कि 400 लोग हैं जो कुर्सियों पे बैठे हैं, एक बादशाह बना तख्त पे बैठा है, एक ज़ईफा है जो कांपते हाथों के साथ एक खत बादशाह को दे रही है। एक कुर्सी वाले ने वो खत पढ़ा, खत बादशाह तक पहुंचा, उसने खत के टुकड़े किए। यह देख मंजर रही थी, क्या देखती है, खत के टुकड़े होते जाते थे। जो बीबी खड़ी है, सियाह बाल सफेद हो गए, वो सियाह बाल सफेद हुए, वो टुकड़े चुने, चुप करके घर वापस आ गई। बड़े बेटे ने सलाम किया, छोटे बेटे ने सलाम किया, वही खड़ी थी मुसाफिर शाम बेटी। बीबी आगे बढ़ी, सफेद सर देखकर कहती है, अम्मा जब दरबार गई थी ये बाल स्याह थे, दरबार में क्या गुजरी, ये सफेद क्यों हो गए। आखिरी जुमले बीबी ने सीने से लगाया, कभी माथा चूमती है, कभी गर्दन चूमती है, कभी कलाइयों का बोसा देती है। कहती है बेटा, दरबार का जो भी पूछे वो पूछता रहे, लेकिन ज़ैनब तुम ना पूछना। जो दरबार की हालत देख आई हूँ यही हालत रही तो तेरी चादर की खैर नहीं। ये जुमला सुनना था ना। बीबी चंद कदम पीछे हटी, कहा क्यों अम्मा, तेरा तो कोई भाई ना था, मेरा हसन जैसा भाई, मेरा हुसैन जैसा भाई, मेरा अब्बास जैसा भाई। बाबू